واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 182 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، گرفتار صلیبی جرنیل رینالڈ نے صلاح الدین ایوبی سے کہا، ہم نے آپ کے حکمرانوں کو اپنے جال میں پھانسا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے قتل کر دیں، مجھ جیسے چند اور صلیبی حاکموں کو قتل کر دیں، اسلام کو بہرحال ختم ہونا ہے۔ ہم نے جس مرض کا زہر آپ کی قوم کی رگوں میں ڈال دیا ہے وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ ناظرین، وہ ایسی حقیقت بیان کر رہا تھا جس سے نور الدین زنگی اور سلطان ایوبی انکار نہیں کر سکتے تھے، تاہم وہ صلیبیوں پر بہت بڑی فتح حاصل کر چکے تھے اور ایک صلیبی بادشاہ جو صلیبیوں کا سپریم کمانڈر تھا اور جو اعلانیہ کہا کرتا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آج جب سلطان نور الدین زنگی سے سامنا ہوا تو بے بس ہو کر سلطان کی تلوار کے نیچے گردن جھکائے بیٹھا تھا اور اس کی حیثیت فقط ایک جنگی قیدی کی تھی جو کہ سلطان نور الدین زنگی کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قیدی ہاتھ آئے تھے، یہ صرف ایک جاسوس کا کارنامہ تھا جو اکرہ سے اس حملے کی خبر بر وقت لے آیا تھا۔ رینالڈ اور دوسرے تمام جنگی قیدیوں کو سلطان نور الدین زنگی کرک لے گیا اور سلطان ایوبی اس سے رخصت ہو کر قاہرہ چلا گیا۔ ناظرین، دل تھامیے گا، اس نے سوچا تک نہ تھا کہ وہ اب اپنے استاد محترم سلطان نور الدین زنگی سے کبھی نہیں مل سکے گا۔ وہ اس مسرت کے ساتھ قاہرہ گیا کہ زنگی رینالڈ جیسے قیمتی قیدی کو بڑی سخت شرائط منوائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ نور الدین زنگی نے بھی ذہن میں کچھ منصوبے بنائے ہوں گے مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مارچ 1174 کے ابتدائی دن تھے کہ بغداد کے کسی علاقے میں شدید زلزلہ آیا جس نے 6-7 دیہات کو تباہ کر دیا۔ بغداد میں بھی نقصان ہوا۔ مورخوں نے اسے تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن زلزلہ کہا ہے۔ نور الدین زنگی کے دل میں اپنے عوام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ان کی امداد کے احکام جاری کرنے کی بجائے خود کرک سے چل پڑا۔ وہ ان کی دستگیری اپنی نگرانی میں کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی اسے کرک سے جانا تھا۔ بغداد اور ارد گرد کے حالات اچھے نہیں تھے۔ ناظرین، وہ کرک سے رینالڈ اور دوسرے صلیبی قیدیوں کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ بغداد پہنچ کر اس نے سب سے پہلے زلزلے کا شکار ہونے والے لوگوں کی طرف توجہ دی۔ دارالخلافے سے باہر رہنے لگا۔ وہ دل و جان سے اپنے لوگوں کی مدد کرتا رہا، جہاں رات آتی وہیں رک جاتا۔ اس نے کھانے کی پرواہ نہ کی کہ کیسا ملتا ہے اور کس کے ہاتھ کا پکا ہوتا ہے۔ اسے تباہ حال لوگوں کی خوشحالی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اپریل کے آخر تک اس نے تمام متاثرین کو آباد کر دیا۔ جب ذرا فرصت ملی تو اس نے اپنے طبیب کو بتایا کہ وہ اپنے گلے کے اندر درد محسوس کرتا ہے۔ طبیب نے دوا دارو کیا لیکن حلق میں سوزش بڑھتی گئی۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا لیکن مرض کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ بات کرنے سے بھی معذور ہو گیا، اور مئی 1174 کے پہلے ہفتے میں عالم اسلام کا یہ عظیم بادشاہ اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور روئے زمین کے تمام صلیبیوں کے دل خوف سے پھاڑ دینے والا وہ سلطان نور الدین زنگی کہ جس کے گھوڑے کی ٹاپوں کے خوف سے صلیبی خواتین کے حمل گر جایا کرتے تھے، وہ عظیم بادشاہ کہ جس کو عیسائی اور یہودی خواتین اپنے بچوں کو نور الدین زنگی کے نام سے ڈرایا کرتی تھی، صلاح الدین کو سلطان صلاح الدین ایوبی بنانے والا، بیت المقدس اور مسجد اقصی کی فتح کی بنیاد رکھنے والا، صلیبیوں کی 6 متحدہ
ممالک کی افواج کو صحرا میں تنہا شکست دینے والا ناقابل شکست صلیبی شہنشاہ رینالڈ کو 6 ممالک کی صلیبی افواج سمیت سمندر میں غرق کر دینے والا یہ خدا کا شیر خاموشی سے جان آفرین کے حوالے کر گیا۔ ناظرین، یورپی مورخین نے لکھا ہے کہ زنگی کو خناق کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، لیکن بعض مورخوں نے وثوق سے لکھا ہے کہ زنگی کو حسن بن صباح کے فدائیوں نے زہر دیا تھا۔ ان دنوں جب زنگی زلزلے سے تباہ کیے ہوئے دیہات میں بھاگتا دوڑتا رہتا اور اس کے کھانے کے اوقات اور پکانے کے طور طریقے بے قاعدہ ہو گئے تھے، فدائیوں نے اسے کھانے میں ایسا زہر دینا شروع کر دیا تھا جس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ زہر حلق کی ایسی سوزش کا باعث بنا جسے طبیب سمجھ ہی نہ سکے۔ ناظرین، جنرل محمد اکبر خان رنگ روٹ نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیئر میں کئی بڑے اور مستند مورخوں کے حوالے سے اس کی تصدیق کی ہے کہ نور الدین زنگی فدائیوں کا شکار ہوا تھا، لیکن ناظرین، آدھے سے زیادہ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی طبعی طور پر انتقال کر گئے تھے، کیونکہ سلطان نور الدین زنگی بہت بیدار مغز انسان تھے۔ وہ ہر وقت ہوشیار اور خبردار رہتے تھے۔ سلطان کی کمانڈ آف چین بہت مضبوط ترین تھی، اسی لیے حسن بن صباح کے کسی فدائی یعنی خودکش حملہ آور کا ان کے قریب آنا ممکن نہ تھا۔ بہرحال خدا کا یہ شیر مسجد اقصی اور بیت المقدس فتح ہونے سے چند لمحے پہلے ہی چل بسا۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کوئی وصیت نہ کر سکا، سلطان ایوبی کو کوئی پیغام نہ بھیج سکا۔ سلطان ایوبی کو اس وقت اطلاع پہنچی جب زنگی دفن ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اپنے استاد محترم سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کی خبر ملی تو گھٹنوں کے بل اور سجدوں میں کافی دیر چیخ مار کر روتے رہے اور اپنے استاد اور عظیم بادشاہ کو یاد کرتے رہے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کے غم میں کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد کے حالات کی جانب۔ دوسرے ہی دن بغداد سے ایک اور قاصد یہ اطلاع لے کے آیا کہ نور الدین زنگی کی وفات کے ساتھ ہی موصل، حلب اور دمشق کے امراء نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، اور سلطان ایوبی کو یہ اطلاع بھی ملی کہ بغداد کے امراء اور وزراء نے نور الدین زنگی کے بیٹے الملک الصالح کو، جس کی عمر صرف 11 سال تھی، سلطنت اسلامیہ کا خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی سمجھ گیا کہ یہ امراء نابالغ خلیفہ کو کس راستے پر ڈالیں گے اور وہ کیا گل کھلائیں گے۔ سلطان ایوبی نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا، تم نے 5 مہینے گزرے مجھے اطلاع دی تھی کہ اقرہ میں اپنا ایک جاسوس شہید ہو گیا اور دوسرا پکڑا گیا ہے، تو میرا دل بیٹھ گیا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے صلیبیوں کا یہ سال دنیائے اسلام کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بیٹھ جاؤ، میری باتیں غور سے سنو، اب ہمیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ ناظرین، اسلام کی بقا کچے دھاگے سے لٹک رہی تھی۔ مئی 1174 کا دن دنیائے اسلام کا ایک تاریک دن تھا۔ نور الدین زنگی کی میت کو ابھی غسل بھی نہیں دیا گیا تھا کہ بہت سے انسانوں کے چہرے مسرت سے چمک اٹھے تھے۔ یہ صلیبی نہیں تھے، یا یوں کہیے کہ صرف صلیبی نہیں تھے جو زنگی کے انتقال پر مسرور تھے، ان میں کچھ مسلمان بھی تھے جو صلیبیوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی خوش نظر آتے تھے۔ یہ مسلمان ریاستوں اور جاگیروں کے امراء اور حاکم تھے، وہ سب زنگی کے گھر جمع ہو گئے تھے۔ وہ جنازے کے لیے آئے تھے، ان میں سے بعض بے چین تھے، جیسے زنگی کے انتقال سے غم زدہ ہوں، مگر بے چینی یہ
تھی کہ وہ زنگی کو شام سے پہلے پہلے دفن کر دینا چاہتے تھے۔ وہ اکٹھے تو ہو گئے تھے لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو شکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کا مذہب ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن، ایک اور دشمن ایک تھا، مگر ہر ایک کا دل دوسرے سے الگ اور جدا تھا۔ ان کی مثال ایک درخت کی ٹہنیوں کی سی تھی جو ٹوٹ کر درخت سے الگ ہو گئی ہوں اور اب الگ الگ اپنے آپ کو ہرا بھرا رکھنے کی توقع لیے ہوئے ہوں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 183 میں دیکھنا مت بھولیے۔